السلام علیکم دوستو، آر کے رائٹ ہیئر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناول ہے من کے محلے، رائٹر ہیں اس کے شکیل احمد چوہان۔ اس کی قسط ہے 3 اور پارٹ ہے 2۔ میں آنے والے تمام دوستوں سے خوش آمدید کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آئیے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مہام کہاں مر گئی؟ اشال ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے مہام کو کال بھی کی تھی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ مہام کا موبائل اس کی چھوٹی بہن مومنہ کے پاس تھا۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گھٹنا ایک چنری سے باندھا ہوا تھا۔ سب رسموں میں ستارہ اور شمائل پیشے پیش تھیں۔ مزمل حال میں داخل ہوا۔ بازرہ نے دیکھا تو وہ مزمل کی طرف لپکی۔ مزمل بھائی، یہ رسمیں تو ہمیں کنگال کر دیں گی۔ بازرہ نے جلدی سے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ ان کی لیڈر کون ہے؟ مزمل نے بازلہ کے کان میں ہولے سے پوچھا۔ بازلہ نے شمائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا، جس نے ریڈ چولی پہنی ہے اور سر پر جوڑا بنایا ہوا ہے۔ کمینیوں، دودھ پلائی کی طرح 10 پر ہی راضی مت ہو جانا، اس بار پورے 20,000 لینے ہیں، شمائل نے اپنا ارادہ بتاتے ہوئے کہا۔ مزمل لڑکیوں کی طرف چل پڑا۔ سب لڑکیاں شور مچا رہی تھیں۔ 20,000 20,000۔ مزمل نے ہولے سے چلتے ہوئے شمائل کے کان کے پاس آ کر کہا، حسن کی ملکہ، روپے مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ شمائل نے سنا تو اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح خوشی سے لال ہو گیا۔ تعریف کا جادو سر چاڑ کر بولا۔ شمائل کو بار بار مزمل کے الفاظ سنائی دے رہے تھے، تعریفی جملے، جس نے چہرے پر تو کیا ہی اثر کیا تھا، ساتھ ساتھ شمائل کی زبان بھی بند کر دی تھی۔ اب اس کی آنکھیں مزمل پر ہی مرکوز تھیں اور زبان کا کام آنکھوں ہی سے لے رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میدان جنگ میں دشمن پاک فوج کی رانی کو قتل کر دیا جائے۔ اب مزمل باسط کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سب لڑکیوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں جی، جس طرح خوشبو کی جگہ بدبو نہیں لے سکتی، اخلاق کی جگہ بد اخلاق نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح محبت کی جگہ دولت کبھی نہیں لے سکتی۔ آپ لوگوں نے باسط کو محبت سے خرید لیا ہے۔ اس کی بارات کو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ اس بارات کے ساتھ آیا ہوا ہر فرد اسی الفت کو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ہم تو آپ کی محبتوں کا قرض اتار نہیں سکتے۔ کیوں مس، میں نے ٹھیک کہا نا؟ مزمل نے انگلی کے اشارے سے تقریر کے آخر میں شمائل کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ شمائل پر دوسری ضرب لگی۔ رانی کے غرور کو تعریف کی تلوار نے خیالوں کی وادی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جی جی، آپ سرخ چولی والی۔ مزمل نے مبارکہ بھی دور کر دیا۔ ماہم بھی حال میں دبے پاؤں آن پہنچی۔ وہ آ کر اشال کی بغل میں کھڑی ہو گئی تھی۔ شمائل گم سم آگے بڑھی اور اپنی سہیلیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باسط کے قدموں کے پاس بیٹھی، پھر وہ چنری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ شمائل نے چنری مزمل کو ایسے پیش کی جیسے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ چنری دیتے ہوئے شمائل نے جان بوجھ کر مزمل کے ہاتھ کو مس کیا۔ دونوں کے ہاتھوں کے اوپر چنری تھی، اس لیے کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ البتہ شمائل کا یہ یو ٹرن سب نے دیکھا بھی اور نوٹ بھی کیا۔ الو کی پٹھی، ستارہ نے دانت پیستے ہوئے منہ میں کہا، شیدائن نہ ہو تو۔ ایک کونے سے دلہن کی سہیلی بولی۔ اشال نے اس سین سے نظر ہٹائی تو اپنی بغل میں ماہم کو پایا۔ اس نے ساری کہانی پر تبصرہ کرنے کی بجائے خالی اسی سین پر اپنی رائے دے دی۔ تیری ہونے والی نند کو تو میرے ریلیٹیو نے کلین ہولڈ کر دیا ہے۔ اشال کے پورے جملے میں صرف ماہم کو تیری ہونے والی نند یاد رہا۔ ماہا محبت کی معراج کا رستہ چھوڑ کر معراج کے گاؤں کی طرف جانے والے رستے پر کھڑی تھی، جس کی منزل شمائل کا بڑا بھائی چودھری شمون تھا۔ رخصتی کا وقت تھا۔ بنشن نے خوشی کے ساتھ باسط کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب وہ اپنے پیا کے گھر جا رہی تھی۔ اس دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔
مزمل نے بادلہ کو بتایا کہ وہ حال ہی میں نماز والی جگہ پر نماز پڑھ کر آتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا، اسی لمحے ماہم اپنی سہیلی اشال کی کلائی تھامے واش روم سے لوٹ رہی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی رخصتی والی جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی ٹکر مزمل سے ہو گئی۔ ماہم آگے تھی اور اشال پیچھے۔ ماہم زمین پر گر جاتی اگر مزمل کے مضبوط بازو اسے تھام نہ لیتے۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ کی ساری بڑی ہری چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس کی وجہ سے اس کی کلائی پر کافی ساری خراشیں آ گئیں۔ اشال نے اپنا موبائل نکالا۔ مزمل کے بازوؤں کے سارے ماہم لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے جی بھر کے دیکھا۔ اشال ان دونوں کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد اشال ہی بولی، مزمل تھینکس، دراصل غلطی ہماری تھی۔ تم کون ہو؟ پہلے بھی تم نے مجھے ایسے بلایا۔ جیسے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ خیر چھوڑو وہ باتیں۔ میں اشال انصاری، یہ میری دوست ماہم چودھری۔ ماہم کو اشال کی باتیں سن کر ہوش آیا کہ وہ تو مزمل کی باہوں میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی ہری فراق اور چوڑی دار پاجامہ درست کیا اور شرماتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ مزمل نے آگے بڑھتی ہوئی ماہم کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مزمل نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، انہیں رومال میں رکھا اور چل دیا۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شمائل نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جس نے تمہارا فیوز اڑایا تھا؟ ستارہ نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی، شمائل نے بےتاب ہو کر جواب دیا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ ارے وہ رہا۔ ارے یہ کیا؟ ہاتھ میں تسبیح، ستارہ نے معصومیت سے کہا۔ اب تو اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال لی ہے۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری چھوڑو اور دلہن کی کار کی طرف چلو۔ وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ دلہن کی نہیں، اس کی خود کی کار ہے، شمائل نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ ہاں ہاں، خود کی کار کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تم یہاں تو چلو۔ دلہا دلہن گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بلقیس بی بی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مزمل بیگ کا دوسرا ڈرائیور حنیف سفید مرسڈیز ملن شادی ہال کے سامنے ہی لے آیا تھا۔ باجلہ اور حنیف باہر کھڑے ہوئے مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مزمل آیا، حنیف نے دروازہ کھولا۔ مزمل کار میں بیٹھنے لگا۔ اسی سمے اس کو سیڑھیوں سے اوپر شادی ہال کے مین دروازے سے کچھ آگے ماہم کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ماہم کا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر تھا، جس پر چند خراشیں آئی ہوئی تھیں۔ ماہم کی بھوری بلی جیسی آنکھیں اداس تھیں۔ اس کے برعکس شمائل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اشال نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر شمائل پر نظر ڈالی، کار ڈرائیو کرتے ہوئے مزمل کو دیکھا۔ کار اشال کے پاس سے گزر کر گئی تھی۔